السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بے چین، تیز رفتار اور آزمائشوں سے بھری ہوئی دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر کوئی دل کے سکون کو ترس رہا ہے، کوئی رزق کی برکت کے لیے پریشان ہے اور کوئی ایسی دعا ڈھونڈ رہا ہے جو اس کی زندگی بدل دے۔ اور اگر کوئی ایک ایسا عمل ہے جو دل کو قرار دے، روح کو روشنی دے اور زندگی میں برکت لے آئے تو وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی محض چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا وعدہ ہے۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائیں، اسی طرح حضرت مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ بھی اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود ابراہیم کو نماز کے آخری قاعدے میں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ درود اللہ کے نزدیک کتنا عظیم اور کتنا محبوب ہے۔ یہ سب درودوں کا سردار ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت برکات ہیں۔ درود ابراہیم کی سب سے پہلی برکت دل کا سکون ہے۔ جب دل پریشان ہو، جب سوچیں بکھر جائیں، جب آنکھیں نم ہوں اور راستے بند نظر آئیں، کہیں سے کوئی معاملہ نظر نہ آئے، دل پریشان ہو کہ کیا کریں، کیسے کریں، کس سے کہیں، تو صرف اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی دل پر ایسے اترتا ہے جیسے خشک زمین پر بارش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو کثرت کرنے سے کتنی رحمتیں، برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ آپ ایک بار درود پڑھو، 10 رحمتیں آئیں گی، 100 بار پڑھو گے تو 1000 آئیں گی۔ تو اللہ کی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی آپ کی زندگی میں، اور سکون خود بخود نصیب ہونے لگتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، رحمتیں زندگی کو گھیر لیتی ہیں۔ زندگی صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق میں سکون، قناعت، دل کی خوشی بھی شامل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑا ہے مگر وہ دل سے مطمئن ہے۔ درود ابراہیمی رزق میں وہ برکت پیدا کرتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر زندگی میں محسوس ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں درود کثرت سے پڑھا جائے، اس گھر میں فکر داخل نہیں ہوتا، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو ملتا ہے اسی میں سکون عطا فرما دیتا ہے۔ درود ابراہیمی مشکلات کو آسان بناتا ہے۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو درود پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ خود اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ جب عقل بھی جواب دے جاتی ہے، وہاں درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، یہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اتنا زیادہ نور، اور جہاں نور ہو وہاں اندھیرے نہیں آ سکتے۔ یہ درود دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگنی ہو تو دعا کی ابتدا درود پاک سے کرو، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو اور آخر میں دوبارہ درود پڑھو۔ ایسی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں کی جاتی، اور قیامت کے دن درود ابراہیمی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو ذرا سوچو، تصور کرو، قیامت کے دن جب ہر شخص فکر میں ہوگا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ درود ابراہیمی صرف نماز تک محدود نہیں ہے،
اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے سونے سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آئے، رزق میں برکت ہو، دل مطمئن ہو جائے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو آج ہی درود ابراہیم کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لو۔ روزانہ چند منٹ صرف درود کے لیے نکال لو۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ آپ ایک ٹائم محسوس کر لو کہ اس ٹائم پہ میں نے پورا فوکس کرنا ہے، پورے مائنڈ کے ساتھ میں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ مسجد نبوی، مسجد حرم میں لے جاؤ، وہاں بیٹھی درود پاک پڑھ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش کیسے ہو رہی ہے۔ اور یقین مانو، جب ایسا محسوس ہوتا ہے نا، خود کو تصور میں تو پتہ نہیں کس طرح سے دل میں سکون اترتا ہے۔ اللہ کی مدد پہ مزید بھروسہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں اکیلا نہیں، میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرے رب کی رحمت ہے، وہ میری مدد کریں گے، وہ میرے لیے اپنی رحمت کریں گے۔ میں ایسے ہی پڑھتی ہوں، کثرت سے درود بھیجتی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت فرمائے، ہمارے بچوں کو آنے والی پرسکون زندگی عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے روز نئی ویڈیو لے کے آؤں گی، کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔